فوراً اس آپریشن کے بعد میری جب فیلڈ مارشل آصم منیر سے ایک سیریمنی پہ ملاقات ہوئی تو ان کو بہت میں نے کانگریچولیٹ کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے ان سے پوچھا سر کہ یہ بنیاد و مرسوس، بیکاز وہ حافظ ہیں تو ظاہر ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ قرآنک ایک ٹرم تھی جو کہ انہوں نے اس آپریشن کو دی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کیا اس وقت بات آئی اور یہ کس نے نام جو ہے وہ آپ کو سجیسٹ کیا. تو وہ تھوڑا سا پہلے ہچکچائے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور آفیسر تھے پروٹوکول کے. ہی سیڈ کہ یہ سر از آلویز ریلکٹنٹ ٹو ٹیک کریڈٹ فار دس، بٹ دا فیکٹ از دس کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب نے خود یہ نام جو ہے وہ کوائن کیا. اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل خود مجھے اس کی تفصیل انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی اس آیت سے ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ حق کی راہ میں لڑتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. سو یہ سیڈ کہ میرے دماغ میں بالکل وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار والا کانسیپٹ چل رہا تھا، بیکاز جو ہماری ایئر فورس تھی وہ بالکل پاکستان کی ایئر اسپیس کو اس طرح سے گارڈ کرے ہوئے وہ اپنی جگہوں پر موجود تھے کہ دے ڈڈ ناٹ الاؤ انڈیا کہ وہ بالکل ایک انچ بھی وہ پاکستان کی ایئر اسپیس میں آ سکے. اور یہ جو ممکن ہو پایا، دس امپاسبل واز میڈ پاسبل بائی دا پاکستان ایئر فورسز ایئر فلیٹ. تو ہی سیڈ کہ وہ میرے نا دماغ میں ایک منظر آیا اور میں نے کہا کہ آپ سارے ایسے کھڑے تھے بھارت کی اس ہیجونی کے آگے، آپ کی ایئر فلیٹ اس طرح سے وہاں پر موجود تھی کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. تو ہی سیڈ کہ اس سے میں نے یہ ٹرم لی، کیونکہ بنیاد و مرسوس کے جو لٹرل معنی بھی ہیں وہ یہی ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. سو یہ انہوں نے بات کی. تو دیکھیں بنیاد و مرسوس ہوا کیوں. اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو آگ لگائی تھی اور جو وہ ان کی اینکرز کا مذاق اڑایا تھا پچھلے سال 2025 میں پریس کانفرنس کر کے، مجھے باقاعدہ انڈیا سے، مطلب میں سب چھوڑیں آپ، ایون انڈیا سے، فار دوز ہو ہیو بین واچنگ می آل دیز ایئرز، دے نو فار اے فیکٹ کہ میں کئی سالوں سے انڈین میڈیا پہ جا رہی ہوں. میرے وہاں پر بہت اچھے تعلقات بھی ہیں پروفیشنلی، اور میں بہت میرے ان سے لڑائی تو چلتی ہی ہے لیکن ایک پروفیشنلی بھی میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے. مجھے انڈین میڈیا سے کئی میرے سورسز نے یہ والی بات بتائی کہ جو ایکچولی ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایسا کوئی پلان نہیں تھا انڈین ملٹری کا کہ وہ پاکستان پہ اس طرح سے بالکل ڈائریکٹ حملہ کر دیں گے. وہ جو ڈرون کر رہے تھے وہ تو کر ہی رہے تھے، بٹ اس سائڈ کے پاکستان پہ باضابطہ طور پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں انڈیا کا. اور یہ دراصل ارادہ کب بنا؟ ارادہ تب بنا جب وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں انہوں نے جب ہمارا مذاق اڑایا اور وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے، اور پھر جب انہوں نے باقاعدہ ہمارے میڈیا کا تمسخر اڑا کر اور آپ نے دنیا کو دکھایا، پھر ہنس رہے تھے. جیسے ہی وہ پریس کانفرنس ختم ہوئی، وہ سارے جو چیفز بیٹھے ہوئے تھے، جتنے اسپوکس پرسنس تھے انکلوڈنگ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمسیلف، جو تینوں فورسز سے آئے تھے، وہ سارے ہنس رہے تھے. اور جو آڈینس میں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ہنس رہے تھے، اور انہوں نے فورن جرنلسٹ کو بھی بلایا ہوا تھا اور سب کو ہنسا رہے تھے ہمارے اوپر. تو کہتے ہیں وہ اس قدر ان کو بات بری لگی تھی کہ انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، فوری طور پر ہم پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. اور چڑھ دوڑنے کا جو انجام ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. دا اسکور کارڈ از 11-0.